الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذی الحجہ کے بڑی عظمت والے اور بڑی برکت والے دن چل رہے ہیں. جن کو توفیق ہو رہی ہے وہ 9 تاریخ تک روزے بھی رکھیں گے. جو نہیں رکھ پائے وہ کم سے کم یوم عرفہ کو ضرور رکھیں گے، جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اجر بیان فرمایا. ایک سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بنتا ہے. کچھ عبادات ایسی ہیں جو اسی اور انہی ایام میں پا سکتی ہیں قرار، اور اس کے بعد نہیں ہو سکتی. جیسے حج کے ایام یہ 8 سے لے کر 12 تک ہیں. اس کے بعد یا اس سے پہلے کوئی حج کرنا چاہے تو حج نہیں ہو سکتا.
یہ مخصوص دن ہیں جن کے اندر حج ہوگا. قربانی کے بھی مخصوص ایام ہیں. ان مخصوص ایام ہی کے اندر قربانی کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے. دوسرے دنوں میں کوئی قربانی کرے گا، غریبوں کو گوشت تقسیم کرے گا تو ثواب ملے گا. لیکن جو بات قربانی کے ایام کی ہے وہ نہیں ہوگی. قربانی کے ایام یوم الاضحیٰ جو 10 تاریخ ہے، اس کے بعد 11 تاریخ، اس کے بعد 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں. اس کے بعد قربانی کرنے کا وہ جو اجر ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، دن پورے ہو گئے. جن لوگوں کی قربانی ہے ان کے لیے ناخن تراشنا، حجامت بنوانا جب تک قربانی نہ ہو جائے یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں. اچھا ہے ان مبارک دنوں میں ان مستحبات پر بھی عمل کیا جائے. اور یہ زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگاروں کا. حج بھی انہی کی یادگار ہے، قربانی بھی انہی کی یادگار ہے. سیدنا خلیل علیہ السلام کی پوری زندگی طرح طرح کے کڑے امتحانات میں گزری. اور مفسرین کرام نے کلمات کی تفسیر میں کئی باتیں لکھی. مفسر اور محدث عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 30 صفات میں امتحان ہوا ہے. یہ 30 صفات کا تذکرہ قرآن کریم کی 3 سورتوں کے اندر آیا ہے. ایک تو سورہ توبہ میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، یہ 10 صفات ہیں. اس کی تفصیل ہے. دوسری 10 صفات
یہ سورۃ المومنون جو 18ویں پارے کے شروع میں ہے، اس میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں 10 صفات بیان، اور سورۃ الاحزاب میں دوسری 10 صفات بیان کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ یہ 30 کے 30 صفات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے مضامین ہیں، اور جو بڑے بڑے اور موٹے امتحانات ہیں وہ بھی مفسرین نے لکھے ہیں، جس میں سے ذبح اسماعیل علیہ السلام۔ اور انہی امتحانات میں سے ایک امتحان یہ ہے کہ برسوں کی تمنا کے بعد اور ارمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، جو آگے جا کر پیغمبر بنے۔ اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہوا، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہمارے حضور حبیب اللہ ہیں۔ اس قربانی کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا، تقریباً 65 آیتیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب چلنے پھرنے اور باپ کے کام آنے کے لائق بن گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبح کا حکم خواب کے ذریعے سے دیا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اس بات کو بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اچھی طرح سمجھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے بلا چون اور چرا کے تیار ہو گئے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان یہ خواب تو وہی ہے، آپ نبی ہیں، لہذا اس خواب کو پورا کر دیجئے، اس کی تعبیر سامنے آ جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا بھی گیا، چھری چلانا شروع بھی کیا گیا، لیکن گلا کٹا نہیں ہے۔ لیکن قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی پس و پیش کے تیار ہوئے، یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو فرمایا تھا کہ اے اللہ میں تیرا منقاد اور فرما بردار رہوں گا، اللہ نے آزمائشیں فرمائی، اس میں یہ بہت کڑی آزمائش تھی۔ ایک اور آزمائش کا تذکرہ بھی ملتا ہے قرآن کریم میں۔ جب شام میں مقیم ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بڑھاپے میں اللہ نے اکلوتی اولاد دی، اسماعیل کے معنی اللہ سے مانگا ہوا، اللہ سے لیا ہوا،
تو اولاد مانگ سکتے ہیں لیکن اللہ سے، غیر اللہ کے پاس نہیں، مزاروں پر نہیں۔ بزرگوں سے دعا کروا سکتے ہیں، علاج معالجہ کروا سکتے ہیں، لیکن قبروں سے اولاد مانگنا یہ شرک ہے۔ جب شام کے اندر بچے کے ساتھ پناہ گزین ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ کا ایک اور حکم آیا۔ انبیاء کرام کے امتحانات ان کی شان کے مطابق بڑے ہوتے ہیں، اور ان امتحانات میں کامیابی کے بعد ان کے درجے بھی نہایت عالی شان ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو امام الناس بنا دیا، تمام لوگوں کا امام بنایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم پوری دنیا کا آپ کو امام بنائیں گے۔ ہماری ملت اسلامیہ اور شرعیہ میں بھی یہ اسلام نام جو آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے آیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہاری ملت ابراہیم علیہ السلام والی ہے، جس نے تم کو مسلم بنایا۔ مسلم کے معنی اطاعت حق کرنے والا، اللہ کے فرمان پر قربان ہو جانے والا، اللہ کی فرما برداری مکمل کرنے والا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایک اور جگہ دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، یہ بھی امتحان کا ایک مرحلہ ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ شام میں ابھی سانس لیا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ ابراہیم اب لخت جگر اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہاں سے تم کو ہجرت کرنا ہے، سفر کرنا ہے۔ براق لے کر آئے، ایک تیز سواری لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام فوری طور پر تیار ہو گئے، چلو کہاں جانا ہے؟ دوسری جگہ آباد کرنی ہے، وہ مکہ مکرمہ آباد کرنا ہے، وہ وادی غیر ذی زرع کو بڑا آباد کرنا ہے، وہاں عبادتوں کی دھوم مچانی ہے، وہاں نمازیں قائم کرنی ہیں، وہاں طواف ہونے ہیں، وہاں حج ہونے ہیں۔ تو لے کر تیار ہو جاؤ، بچہ شیر خوار ہے، دودھ پی رہا ہے، اور ماں کو بھی تیاری کا آرڈر ملا، تیار ہو گئے۔ ساتھ میں کچھ کھجوروں کا ایک توشہ لے لیا اور ایک مشکینے میں پانی لے لیا، اور پھر یہ تیز سواری پر روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی مقامات آئے، بڑے شاداب اور بڑے آباد اور رہنے کے قابل۔ آدمی تو ایسی جگہ تلاش جہاں آبادیاں ہوں، جہاں رہنے کے قابل ہو جگہ۔
جہاں شادابیاں ہوں، فرٹائل لینڈ ہو تو آدمی وہاں رہنا پسند کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ میں کہتے تھے یہ جگہ جبریل رہنے کے لیے بڑی اچھی ہے، فرمایا جگہ تو بڑی اچھی ہے لیکن حکم اللہ کا یہاں رہنے کا نہیں۔ تو کہاں ہے؟ فرمایا وہ وادی غیر ذی زرع، ببول کے درخت ہوں گے، کانٹوں کی جھاڑ جھنکاڑ ہوگی، اس کے بیچ میں تمہیں اپنے خانوادے کو چھوڑ دینا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تین دن خالی گھر چھوڑنا ہوتا ہے دعوت کے کام میں تو جان پہ بن جاتی ہے لوگوں۔ 4 مہینے کے لیے تو کتنی دعائیں کرواتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے 4 مہینے جا رہا ہوں۔ یہاں تو شیر خوار بچے کو چھوڑنا، پیاری بیوی کو چھوڑنا، اور چھوڑ کر آرڈر یہ ہے کہ ٹھہرنا نہیں ہے، فوراً چلے جانا ہے۔ وہ مقام جسے آج جو ہے بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اس کے قریب لا کر کے سواری کو روک دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے اور فرمایا تمہارے ٹھہرنے کی جگہ گئی۔ اللہ یہ تو ایسی جگہ کہ اس میں تو زندگی کا کوئی سامان نہیں، آس پاس دور کچھ لوگ رہتے تھے لیکن اس جگہ میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، نہ صاحبان کا انتظام، نہ گھر گھروندے کا انتظام، کچھ بھی نہیں۔ ایک بچی کی شادی بھی کرتے ہیں تو ماں باپ پوچھتے ہیں کہ رکھے گا کہاں، فلیٹ ہے، خود کا مکان ہے، کھلائے گا کہاں سے، بینک بیلنس ہے، دماغ کا بیلنس ہے کہ نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا، اور ایمان کا بیلنس ہے کہ نہیں وہ بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ بینک بیلنس کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، باڑیاں کتنی ہیں، لیکن نبیوں کا ایمان دیکھو، کوئی سوال نہیں۔ اور نبی کی تعلیم یافتہ یہ خاتون حضرت حاجرہ کا بھی کوئی اشکال نہیں، کوئی سوال نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کچا چھپر بنایا وہاں، اور وہ چھپر کے نیچے رکھ دیا حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو، اور ان کے پاس پانی کا مشکیزہ رکھ دیا۔ یہ پانی کتنے دن چلے گا یہ بھی سوال نہیں کر رہی، اور یہ کھجور یہاں بے آب و گیا میدان میں کتنا چلے گا یہ بھی سوال نہیں۔ بالکل خاموشی اختیار کیے، اللہ کے احکام کے سامنے خاموش رہنا اور بغیر کسی قسم کے بحث و مباحثے کے عمل کرتے چلے جانا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ ایمان والا بھی اللہ کے احکام پر خاموشی کے ساتھ قربانی کیوں کریں، کیسے کریں، فلاں کریں، نہیں کریں، صدقہ کریں، یہ سب بحث ختم کر کے قربانی کا حکم دیا ہے تو قربانی کرو۔ اور قربانی دل محسوس کر مت کرو، دل کھول کر پیسہ خرچ کرو اور دل کی خوشی کے ساتھ قربانیاں کرو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ فرمایا قربانی کے دن میں خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور پسند نہیں۔ یہ جانور بھی سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، انسانوں کی بقا کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ہم ان کو اللہ کی اجازت سے استعمال کرتے ہیں۔ اس بنا پر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ یہ جانور ہمارے اختیار کا نہیں، تو نے حکم دیا ہے، تو تیری کبریائی اور تیری بزرگی کے سامنے ہمارا دل دکھتا بھی ہو، ہمارا پیسہ بہتا بھی ہو، لیکن ہم قربانی کر کے رہیں گے، اور مقصد قربانیوں سے ہمارا تیری رضامندی کا حصول ہے، اخلاص نیت ہے، صرف گوشت کھانا نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو آپ لوگ قربانی میں خرچ کرتے ہیں جمع کرے تو ہر جگہ اسپتال بن جائیں، بڑے بڑے کلینک، بڑے بڑے کارڈیاک کے ہاسپٹل بن جائیں۔
اس کے بجائے آپ پیسہ بہا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ضائع کرنا نہیں، یہ اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہے۔ نہ پیسہ ہمارا، نہ جانور ہمارا، نہ ہمارا اپنا ارادہ، سب ارادہ اللہ کا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہم کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور وہ پورا کرنا وہ جس طرح سے چاہے اسی طرح پر ہوگا۔ اب اگر کوئی چاہے کہ پاکیزگی حاصل کروں تو وضو اور غسل کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل ہوگی، نماز کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ اور کوئی یوں چاہے کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھتا، خالی دعا کر لیتا ہوں، بھئی وہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی ایک شکل بتائی گئی ہے، وہ شکل میں عبادت کرنا ہے۔ جب آدمی کو پیاس لگتی ہے تو پانی پینا پڑتا ہے، کھانے سے کام نہیں چلتا۔ اور جب آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کتنا بھی پانی پی لے اس کی بھوک نہیں مٹے گی جب تک کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ فرمایا میرے نظام کو میں زیادہ سمجھتا ہوں، تم سے زیادہ سمجھتا ہوں، علیم ہوں، حکیم ہوں، خبیر ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں۔ اب رکھ دیا بچوں کو اور جانے لگے۔ اب ایمان کی بہار آئی ہے۔ اب حضرت حاجرہ نے جب جاتے ہوئے دیکھا کہ شوہر نامدار جا رہے ہیں تو سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ یہ ایسے میدان میں چھوڑ کر جہاں اسباب زندگی نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر؟ جواب نہیں دیتے ہیں۔ شوہر جواب نہ دے تو بیوی کا جھگڑا بڑھ جاتا ہے، اس کا دماغ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، لڑنے مارنے کاٹنے پر آ جاتی ہے۔ جواب کیوں نہیں دیتے میری بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ بھئی جواب تو دیجیے۔ اچھا یہ معلوم ہوا کہ تم کو جواب دینے کا بھی اللہ کی طرف سے شاید حکم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لی حاجرہ نے، ورنہ اتنا اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا نبی کہیں بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے؟ پھر خود سامنے سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک لک و دک بیابان میں مجھے چھوڑ دیا جائے شیرخوار بچے کے ساتھ؟ جواب دیا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ایمان دیکھیے، بجائے اس کے کہ اعتراضات کرتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تم کو لیٹنا ہے اور قربانی کا فریضہ میں انجام دوں گا، تمہیں تیار ہونا ہے، تو دنیا کو بتا گیا کہ فرما بردار بیٹا ایسا کہ آرگیومنٹ کرنے کے بجائے جلدی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ابا جان کو زور دینے لگا کہ نہیں جلدی سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیجئے، شیطان اس میں کہیں رکاوٹ نہ ڈال دے، آڑے نہ آ جائے۔ یہاں حضرت حاجرہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلے جائیے اور بے فکر چلے جائیے اور بے ضرر چلے جائیے، جہاں جانے کا یعنی شام کی طرف جانے کا آپ کو حکم ہے، شام کی طرف چلے جائیے اور بلا جھجک کے چلے جائیے، ذرا بھی دل کے اندر کھٹکا مت رکھیے، اس بنا پر کہ جس پروردگار نے ہمیں یہاں رکھے جانے کا حکم دیا ہے وہ عالمین کا پروردگار ہے، وہ پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچاتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اندھے سانپ کو رزق پہنچاتا ہے، اور وہ جو نہ کماتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں ایسے جانوروں کو رزق پہنچاتا ہے،
وہ جنگل کے درندوں کو رزق پہنچاتا ہے، وہ شہر کے باشندوں کو رزق پہنچاتا ہے، وہ کوپلوں سے درخت بناتا ہے، درخت سے پھل بناتا ہے اور فصلیں تیار کرتا ہے۔ ایسے پروردگار کا حکم ہے تو وہ کیا ہم کو ضائع ہونے دے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی قربانی کے ذریعے سے ہمارے مال کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ مال کے بڑھنے کا اور اللہ کی رضا کا اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا اور قرب کا انشاءاللہ یہ ذریعہ بنے گا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ کے احکام پر سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، نہ تو ہجر ہی ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس فرمان پر رکھنا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جانوروں پر مہربان ہے، اللہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب مہربانی کے الگ الگ نمونے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پروردگار سب جانتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس وقت میں کیا حکم مجھے دینا ہے، وہ حکم ہمیں دیتے ہیں، اور پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب دیتے ہیں، بہترین بدلے کا وعدہ فرماتے ہیں اور بہترین ثواب کا وعدہ فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور اسے دل کی خوشی کے ساتھ اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے، ان مبارک دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں موبائل پر، واٹس ایپ پر، جس کے ذریعے سے اسلام یا قربانی کا یہ معاملہ بدنام ہو یا خواہ دوسروں کا دل دکھے۔ اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، ہمارا مطمع نظر وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی مفاد ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔